السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ میں محمد سعد مصطفیٰ، اور آج کا ہمارا ٹاپک سورۃ العنکبوت ہے۔ ترجمہ قرآن کے لیے آپ نے اپنی بک ساتھ رکھنی ہے۔ پیج نمبر 116 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ کچھ چیزیں مارک کریں گے، ہائی لائٹ کریں گے، اور کچھ اہم نکات ہم ڈسکس کریں گے۔ کچھ اس کے سوالات اگر بنیں گے تو ہم وہ بھی یہاں پر ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 116، سورۃ العنکبوت۔ سورۃ العنکبوت مکی صورت ہے۔ مکی صورت لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، اور اس میں 69 آیات ہیں۔ 69 آیات لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آگے جی تعارف۔ سورۃ العنکبوت، عنکبوت کا معنی ہے مکڑی۔ مکڑی لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ عنکبوت کا معنی مکڑی۔ اس سورت کی آیت 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ رکھا ہوا۔ مکڑی کے جالے پر بھروسہ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت رکھا گیا۔ تو یہاں تک جتنا بھی ہم نے پڑھا تعارف کا، تو وہ ہم کیا لکھیں گے؟ وجہ تسمیہ کی ہیڈنگ، اور ساتھ کیا لکھتے ہیں؟ مکڑی اور آیت نمبر 41، ٹھیک ہے؟ یہ دو چیزیں ہماری ہم نے مارک کی ہیں اور یاد بھی کرنی ہیں۔ آگے جی سورۃ العنکبوت کا خلاصہ، کافروں کا ظلم سہنے والے مسلمانوں کو تسلی دینا ہے۔ آگے ہے جی مضامین۔ سورۃ العنکبوت اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شدید مخالفت کر رہے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے اپنی قوم میں اعلیٰ صفات اور پاکیزہ بلند کردار، تو دونوں لفظ ہائلائٹ کریں گے، اعلیٰ صفات اور بلند پاکیزہ کردار، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں لفظ اعلیٰ صفات اور بلند پاکیزہ کردار کی وجہ سے نہایت مقبول تھے۔ لیکن جب آپ نے لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قوم آپ کی مخالف ہوگی۔ مخالف لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں گھڑنا شروع کر دی۔ باتیں گھڑنا مطلب ہوتا ہے کہ باتیں بنانا، خود سے جھوٹ باتیں بنا کر لوگوں کو بتاتے رہنا۔ آگے جی یہ باتیں سن کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد رنج ہوا۔ رنج لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اس رائے حق میں آپ کا ساتھ دے گی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے رویے کا دکھ تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔ صبر لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ مشرکین نے نہ صرف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نشانہ بنایا، بلکہ دوسرے مسلمان بھی ان کی زیادتیوں سے محفوظ نہ تھے۔ ظلم اور تشدد کے اس دور میں اللہ تعالی مسلمانوں کی ہدایت، ان کی تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے سورۃ العنکبوت نازل فرمائی، جس میں مسلمانوں کو صبر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ صبر کا لفظ ہم نے پہلے بھی ہائی لائٹ کیا تھا۔ اس صورت میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو بطور مثال پیش کیا گیا۔ پہلے تو ہم پڑھ لیں، پھر ہم ایک سوال بنائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 950 سال یہاں پہ لکھیں گے 950۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایج کتنی؟ نوح علیہ السلام کی ایج کتنی تھی؟ 950 سال۔ 950 950 سال، ٹھیک ہے؟ 950 سال کی ثابت قدمی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لا زوال قربانیاں، حضرت لوط علیہ السلام کا قوم کی مخالفت پر صبر، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی اپنی قوموں سے کشمکش کا ذکر فرما کر مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے گئے۔ تو یہاں ایک سوال بنائیں گے، سورۃ العنکبوت میں انبیاء کرام کا ذکر کس طور پر آیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ سورۃ العنکبوت میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر
کس طور پر آیا. تو یہ پورا ایک پیراگراف ہم اس میں ایڈ کریں گے. نبیوں کے نام ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی ثابت قدمی, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت لوط, حضرت شعیب, حضرت موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے, سارا پورا پیراگراف ہم اس میں ایڈ کریں گے. آگے جی, مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے ظلم و ستم کے اس دور میں قرآن مجید کی تلاوت, نماز کا اہتمام اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں. یہاں بھی ایک سوال بنے گا, ہم بنائیں گے نمبر 2. ظلم و ستم کے دور میں مسلمانوں کو کیا ہدایت. یہ قرآن پاک صرف اس زمانہ کے لیے نہیں ہے, ساری دنیا والوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے کیا ہدایات دی گئی ہیں. مطلب بڑا ایزی ہے کہ کبھی بھی ظلم و ستم ہو رہا ہو, حالات خراب ہوں, نقصان ہو رہا ہو, تو کیا کرنا ہے جی, بہت سی چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں کیا کرنا ہے جی, قرآن مجید کی تلاوت, اللہ کو یاد کرنا ہے, نماز کا اہتمام اور کثرت سے اللہ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ, جب اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے گا, امید اور یقین ہوگا, تو پھر اللہ ہی ہمارے مسائل کا حل بھی نکالے گا. سورت کے آخر میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت سی راہیں کھول دیتا ہے. آخر میں ہے جی علمی عملی نکات. ہمیں سورۃ العنکبوت کا مطالعہ کرنے سے جو علمی عملی نکات باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں. نمبر 1, ہمیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ صرف زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے پر ہم چھوڑ دیے جائیں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا اور سچے اور جھوٹے لوگوں کو الگ الگ کر کے رہے گا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا یا کلمہ صرف پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے, اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے, اور اس کے مطابق پھر ہمیں آزمائے گا اور سچے جھوٹوں. تو آزمائش یہی ہے کہ ہمیں عبادت کا حکم دیا ہوا ہے, اگر ہم کریں گے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. نمبر 2, جو دین کے کام کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے یعنی اجر و ثواب کے لیے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی حاجت نہیں. حاجت لفظ ہائلائٹ کرنا ہے, حاجت کا مطلب ہوتا ہے ضرورت, یعنی یہاں بڑا ایزی لکھا ہوا ہے, سیدھا سیدھا صاف صاف آسانی سے سمجھا دیا گیا کہ جو بھی اچھا کام ہوتا ہے, ہم فار ایگزامپل نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا کہتے ہیں, نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے, تو اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے اس کی, ہم نماز اللہ کا نام لے کے پڑھتے ہیں, اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, لیکن اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے. تو جو بھی دین کے لیے کام کیا جاتا ہے تو اسے انسان کا ہی فائدہ دیا جاتا ہے. آگے ہے جی نمبر 3, شرک کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے کو اپنا سہارا بنایا. مکڑی کا جالا بڑا ہلکا سا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. تو مکڑی کا جالا تھوڑی سی ہوا تیز ہو تو ٹوٹ جاتا ہے. تو سیم ایسے ہی جو کسی اور پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے, یقین امیدیں لگا کے بیٹھا ہوتا ہے, تو اس کی خواہشات اور اس کی امیدیں بھی جلدی ہی ٹوٹ جاتی ہیں. آگے ہے جی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہجرت کرنا بڑی نیکی. ہجرت لفظ ہائلائٹ کرنا ہے اور نیکی لفظ, کہ اللہ کے دین کے لیے جب بندہ نکلتا ہے تو جتنا عرصہ وہاں پہ رہے گا تو اس ہجرت کرنے کے بعد جہاں پہنچتا ہے وہ, تو ساری زندگی نیکی ہی اس کی بڑھتی رہتی ہے. آگے ہے جی اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا رازق ہے. تمام مخلوقات لفظ ہائلائٹ کرنا ہے. رازق کا مطلب رزق دینے والا ہے, چنانچہ ہمیں رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھنی چاہیے. لاسٹ میں ہمیں مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے اور مشکل سے نکلنے پر اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے. آیت کا سورت کا مطلب کیا ہے جی, مکڑی, اور پھر اس سے آگے ہمارے پاس آئے گا جی سورت کی آیت نمبر 41 میں اسی لفظ کا ذکر کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات, خصوصیت, اعلیٰ صفات اور بلند پاکیزہ کردار. حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال, ہم 9 دفعہ بھی شاید کسی کو نہیں کہتے ہوں گے, لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی. پھر 2 سوال, سورۃ العنکبوت میں انبیاء کرام کا ذکر کس طور پر آیا ہے, اور ظلم و ستم کے دور میں مسلمانوں کو کیا ہدایت کی گئی ہے. تو دونوں آنسر ہم نے ساتھ ساتھ اس کے مارک کیے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, یاد رہے گا آپ کو, ایزی ہے, آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اپنے فرینڈس کے ساتھ, فیملی میں جو بھی آپ کے ریلیٹیو ہیں, اگر وہ 9th کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ انہیں بھی چیزیں یہ شیئر کر سکتے ہیں, انہیں بھی گائیڈ کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, اور اپنا اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں ریویو بھی دے سکتے ہیں, فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں, بتا بھی سکتے ہیں, اور آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اوکے, اللہ حافظ.